اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نمل کے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ نزول قرآن کے لحاظ سے 48ویں اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 27ویں۔ اس میں کل 93 آیات ہیں جو کہ 7 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ نمل عام طور پہ چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا جاندار اپنی دھن، دور اندیشی اور منظم انداز سے رہنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نمل، رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاسین تلک آیت القرآن و کتاب مبین۔ تاسین، یہ نشانیاں ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ ہدی و بشری للمؤمنین، ہدایت و بشارت ہے مومنین کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو قائم رکھتے ہیں صلاۃ، دیتے ہیں زکوٰۃ اور جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ انڈر لائن لفظ ہے بشرا، با شین را سے بنا، بشارت یا کوئی ایسی بات یا خبر جس سے سن کر چہرے کا رنگ بدل جائے۔ تاسین حروف مقطعات ہیں اور یہ واحد سورہ ہے جس کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پہلی آیت مبارکہ میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کتاب مبین سے مراد کائنات کا یکجائی پروگرام ہے۔ علماء باطن کے مطابق ایک کتاب مبین ہے اور اس میں 30 کروڑ لوح محفوظ ہیں، اور قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، جیسا کہ سورہ بروج آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد ہے، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن کریم اور کتاب مبین کی نشانیاں مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت کا سامان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ کے ذریعے اپنے رب کریم سے اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد اور خیر خواہی میں پیش رہتے ہیں، اور یہ آخرت کو یقینی جانتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، بے شک جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کا، مزین کر دیے ہیں ہم نے ان کو ان کے اعمال، بس وہ بہکے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک تمہیں القاء ہوتا ہے قرآن حکمت والے، علم والے کے پاس سے۔ یا معہوم، عین میم ہا سے بنا، صحیح راہ کھو کے ایرانوں پریشان پھرتے، کنفاؤنڈڈ۔ لدن، لام دال نون سے بنا، کی طرف سے، کے ہاں سے۔ قرآن کریم میں لدن کے لفظ سے پہلے ہمیشہ من کا لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد
خاص اپنی جناب سے بھی ہے۔ مومنوں کے برعکس وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے صحیح راہ پانے سے قاصر رہتے ہیں۔ انہیں اپنے اعمال بہت خوشنما اور بھلے رہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ انہی میں مگن رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس خراب طرز کی بدولت یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے اور انہیں تکلیف دہ عذاب سہنا پڑے گا۔ دراصل رائے ہدایت سے دوری سب سے بڑا خسارہ ہے۔ آیت نمبر 6 میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم کا فہم حکیم و علیم ذات کی جناب سے عطا ہوتا ہے۔ اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے مجھ پر ظاہر ہوئی ہے ایک آگ، سآتیکم منہا بخبر وآتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، میں ابھی لاتا ہوں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر، یا میں لے کر آتا ہوں تمہارے لیے کوئی سلگتی چنگاری تاکہ تم تاپو۔ آنستو الف نون سین سے بنا، مجھے نظر آئی ہے، I perceived، خبر علم اور تجربے کے ساتھ آگاہی، تستلون ساتھ لام یا سے بنا، تم سیکھ لو جملہ وام۔ اس آیت مبارکہ میں اس حکیم اور علیم ذات کی جناب سے کچھ خاص حاصل کرنے کی ایک مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوئی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا، اور جب پہنچے اس کے پاس ندا ہوئی کہ مبارک ہے جو کوئی آگ میں ہے اور جو کوئی اس کے پاس ہے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں عزت والا حکمت والا۔ نودیہ نون دال واو سے بنا، آواز دی گئی، ریکارڈ اپن، النار نون واو را سے بنا، آگ، فائر، ایولیوشن آف ہیٹ اینڈ لائٹ۔ آگ بنیادی طور پہ روشنی، حرارت اور شعلے کا مرکب ہے۔ نار کا مفہوم سورہ بقرہ آیا نمبر 17 میں بیان ہوا ہے۔ ان کی مثال اس کی طرح جس نے سلگائی آگ، پر جب روشن کر دیا اس نے اس کے ماحول کو، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، نہیں وہ کچھ دیکھتے۔ نار اور نور دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ جلتی آگ کو نار کہتے ہیں۔ اس کی روشنی سے ماحول روشن ہو جاتا ہے اور اس روشنی کی بدولت چیزوں کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ یہ روشنی خود تو نظر نہیں آتی لیکن اس کی بدولت چیزیں نظر آتی ہیں۔ آگ کی حقیقت نور ہے۔ نار میں روشنی بھی ہے اور جلانے کی صفت بھی۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم اس آگ سے جل رہے ہیں یا اس کی روشنی سے راہ حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ سے 10 سال پہلے ایک خاص بندے کی صحبت میں تربیت حاصل کر چکے تھے اور عرفان ذات کے نسخے سے واقف ہو چکے تھے۔ ان آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عرفان عطا فرما دیا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دو اپنا عصا، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پر جب دیکھا اسے ہلتا ہے جیسے کوئی جان، موڑے پیٹ پھیر کے اور نہ دیکھا پیچھے مڑ کر۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ نہ خوف کھو،
بے شک نہیں خوف ہوتا میرے حضور رسولوں کے لیے. تحتسو ہا زا سے بنا, ہلتا جلتا, ریکلس. جہنم جیم نون سے بنا, چھوٹے سائز کا سانپ, سنیک. اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں ان میں ایک عصا کا معجزہ بھی تھا. عصا میں بحکم ربی یہ وصف پیدا ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول کے حکم سے ماہیت قلب کر لیتا. مختلف مواقع پہ عصا کے ماہیت قلب سے سام بنانے کے مظاہروں کے لیے قرآن کریم میں 3 الفاظ کا استعمال ہوا ہے. سب سے پہلا لفظ جان, چھوٹا سانپ. اس سورہ کے علاوہ یہ لفظ سورہ قصص اور سورہ رحمان میں بھی آیا ہے. دوسرا لفظ ہے حیہ. حیہ درمیانے سائز کے تیزی سے حرکت کرنے والے سانپ کو کہتے ہیں, اور یہ لفظ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے. تیسرا لفظ ہے صوبان. یہ بڑے سائز کو سانپ کو کہا جاتا ہے جیسے ایناکونڈا, اور یہ لفظ سورہ اعراف اور سورہ شعراء میں آیا ہے. عصا کے سام بن جانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے اور لگے بھاگنے. اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی. اس واقعہ کی کچھ تفصیل سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20 اور 21 میں بھی مذکور ہے. بس ڈال دیا اسے جب بھی وہ ہو گیا ایک سانپ, بھاگتا دوڑتا. فرمایا پکڑ لو اسے اور مت خوف زدہ ہو, ہم لوٹا دیں گے اس کو اس کی پہلی حالت پر. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحیم. مگر جس نے ظلم کیا پھر بدل دے اچھائی سے برائی کے بعد, تو بے شک میں مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. اور ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں, نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی برائی کے. فِي تِسْعِ آیَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ. یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. بے شک وہ ہیں ایک قوم فاسقوں کی. انڈر لائن لفظ ہے بدتالا, با دال لام, اسے بدل ڈالے, تبدیل کر لے. فاسقین, فا سین کاف سے بنا, جانتے بوجھتے نافرمانی کرنے والے, ڈیفائنٹلی ڈسوبیڈینٹ. پہلے نشانی کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اب اگر کوئی شخص اپنی ماہیت قلب کر لیتا ہے, یعنی ظلم سے توبہ کر لیتا ہے, اپنے برے کاموں کو چھوڑ کر اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سامان مغفرت مہیا فرما دیتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے مخلوق پہ بہت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں. دوسری نشانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دیں. اسے کھینچ کر نکالیں تو وہ صاف چمکتا نکلے گا. یہ ید بیضاء کا معجزہ کہلاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 نشانیاں دیکھ کے فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا. بعد ازاں 7 اور نشانیاں بھی عطا کی گئی. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی نشانیوں کی تعداد 9 ہے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. پر جب پہنچی ان کے پاس ہماری نشانیاں نگاہ کھولنے والی, وہ بولے یہ سحر ہے کھلا. وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اور انہیں ٹھکرا دیا ان کو, حالانکہ ان کا یقین کر چکے تھے اپنے جی میں ظلم اور گھمنڈ سے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. بس نظر ڈالو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا.
مبصرتاً، با سات راہ سے بنا، بینا کر دینے والے، کلیئرلی انلائٹنگ. جہد، جیم ہا دال سے بنا، انہوں نے تردید کی، انہوں نے غلط ٹھہرایا، انہوں نے حق کو نہ مانا. They refused to accept. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس پہنچے اور اسے اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا اور اپنی رسالت کے ثبوت کے طور پہ عصا اور ید بیضا کا معجزہ پیش کیا. یہ معجزات دیکھ کر فرعون اور اس کے درباری دنگ رہ گئے. جب حقیقت کو نہ پہچان سکے تو اسے جادو قرار دیا. فرعون اور اس کے ہمنوا بالآخر ڈبو کر ہلاک کر دیے گئے. سورہ نمل کے پہلے رکوع کا خلاصہ. قرآن کریم اور کتاب مبین کی نشانیاں مومنین کی بشارت اور ہدایت کا ذریعہ ہیں. مومنین صلاۃ کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں، پاکی اختیار کیے رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ آخرت پر یقین نہ کرنے والے خسارے میں جا پڑتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عرفان ذات کا فارمولہ بیان ہوا. آل فرعون کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پیش کی گئی تو انہوں نے تکبر اور غرور کے ساتھ انہیں ٹھکرا دیا اور انجام کار کے طور پر غرق کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.